وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 27 سے 29، 25، 27 آج درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم حق کو اپنے عمل سے جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 27. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جس روز قیامت برپا ہوگی. یومئذ یخسر المبطلون. اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ. اور تم دیکھو گے ہر فرقے کو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا. كُلُّ أُمَّةٍ تدعا الی کتابہا. ہر جماعت اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اور جو کچھ تم کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. اور ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، اللہ کا وعدہ سچا ہے
اور قیامت جو ہے ضرور آئے گی تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ اچھا یا برا دیا جائے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لے، قیامت کے بغیر یعنی عقلی طور پہ اگر ہم سوچیں تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس جملے کا آغاز ایسے ہوتا ہے، یہ تمام جملہ ایسے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر مجبور نہیں بنایا اور اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ فطرت کے خلاف جائے، نمبر ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فطرت میں اسلام ہے، یعنی آخرت کے لیے زندگی گزارنا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے زندگی گزاریں، یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا، ہمیں اختیار دے دیا۔ یہ عقلی طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہو کہ کس نے وہ مقصد پورا کیا زندگی کا، اور کون ہے وہ لوگ جو اس مقصد کو اہل باطل، یہاں لفظ آئے نا یومئذ یخسر المبطلون، آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا نا، جو اہل باطل ہیں یعنی جو جھٹلاتے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ تو باقی جن لوگوں نے یعنی حق ادا کیا، یعنی فطرت کے مطابق زندگی گزاری، نافرمانی نہیں کی، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری اور اللہ کے لیے زندگی گزاری، ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور اپنے فضل سے ان کو جنت دے گا۔ جنت فضل سے ملے گی، شرط ایمان اور نیک عمل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی فضل ان لوگوں پر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا جو اہل باطل تھے یا جو جھٹلانے والے تھے، ان پر فضل نہیں ہوگا، فضل ہوگا مومنوں پر۔ مومن اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، لیکن وجہ کیا بنے گی؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور جو مجرم ہیں اس کا بھی حال ابھی آئے گا، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں اس میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یعنی تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کام اللہ کی طرف، یعنی کاموں کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس میں اسباب پھر کام نہیں آتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، لیکن موقع ہے اللہ کی عطا سے میں بیان کر دوں کہ بدر کے دن، میں ایک مثال بیان کروں، بدر کے دن اسباب کے حساب سے، اسباب تو کافروں کے حق میں تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے اسباب کی بازی پلٹ دی، اسباب کام نہیں آئے۔ اسی طرح فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال تھی نہ کوئی طاقت تھی، اور اس کو گھمنڈ تھا فرعون کو، اپنی طاقت، دولت، طاقت جو بھی تھی، اور وہ بڑا بن بیٹھا تھا، اسباب بھی تھے اس کے پاس، لیکن اسباب کام نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اسباب برابر تھے لیکن اسباب کام نہیں آئے، اللہ نے نہیں چاہا۔ یہ ہر کام جو ہے، دیکھیں اس میں للہ ملک السماوات، بادشاہ مطلب اختیار، طاقت، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، دنیا میں بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ قوانین ہیں۔ ایک تو قانون یہ ہے کہ جب اہل حق نہ ہوں، جب
روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے، روشنی لے کے آئے، نور لے کے آئے، تو اندھیرے چھٹ گئے۔ اس سے پہلے کوئی یعنی اندھیرے تھے، لیکن اندھیرے جب روشنی آئی تو اندھیرے چھٹ گئے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قوانین ہیں اللہ کی۔ آج روشنی نہیں ہے، قرآن اور حدیث تو موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے آج کے مسلمان نے۔ تو باطل کا غلبہ ہے، اندھیرے ہیں، بس روشنی تو نہیں ہے۔ آپ نے خود اس روشنی کو چھوڑ رکھا ہے۔ میں آج کے مسلمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ہم نے حق کو جھٹلایا ہوا ہے۔ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون۔ ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں، ہم اہل باطل ہیں، ہم اہل حق نہیں ہیں۔ کتنے افسوس سے میں یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی اثر تو نہیں ہوگا اس کا، میرے کہنے کا۔ یہ تو مبتلون کون ہے؟ یہ ہم ہیں، آج کا مسلمان ہے۔ ہم نے حق کو جھٹلایا ہوا ہے۔ توحید کا جھنڈا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ہمارے ہاتھ میں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، تمہیں اقوام کی امامت کرنی ہے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو وہ ہم یہ تینوں کام چھوڑ دیے ہم نے۔ جو مطالبہ ہے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ نہ شجاعت ہے، نہ عدالت ہے، نہ صداقت ہے۔ ہم تو جھوٹے ہیں، سارے مسلمان آپ جھوٹے ہیں، اہل باطل ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں نا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر آیت کو کافروں کی طرف، وہ جراثیم تو ہم میں بھی موجود ہیں، ہمارا بھی وہی گمان ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک عام جملہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک، یعنی یہ سوچ، اور میں چیلنج کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان زندگی ہے تو بس یہی، کامیابی ہے تو یہی، نقصان ہے تو بس دنیا کا۔ اچھا، اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھو، دو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں، للہ ملک السماوات والارض۔ یہ بڑا جو اہم جملہ ہے۔ ہم طاقت اللہ کے پاس نہیں دیکھتے، غیر کے پاس دیکھتے ہیں، غیر اللہ کے پاس۔ اور ہمارا مسئلہ بڑا یعنی گیا گزرا ہے، گئی گزری قوم ہیں ہمارے رویے، ہم اپنے رویوں سے قرآن کو، حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، رسالت کے پیغام کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اور اس کو ہم نے یعنی روشن خیالی، جسے ایک اصطلاح ہے نا جو عام استعمال ہوتی ہے، روشن خیال، ہم اپنے آپ کو، یہ جھٹلانے والے اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے، یہ اکثر یہ قرآن میں آتا رہتا ہے یہ لفظ کہ بادشاہی، اس میں آپ دیکھیں ملک، بادشاہ، اب بادشاہ کے پاس طاقت نہ ہو تو بادشاہ کیا ہوا؟ یہ بات بھی ہے نا۔ اب بادشاہت کا مطلب ساری طاقت کا منبع ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کا منطقی یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور نکلنا چاہیے، کہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ کو منبع طاقت بنا لیں، سمجھ لیں، یقین کر لیں کہ حاجت روا، مشکل کشا ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔
ہم نے تو مخلوق سے دیکھیں، دولت ہے، مال و دولت، آپ کہتے ہیں اس میں بڑی طاقت ہے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ پاس ہونا چاہیے اور مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ اور پھر تعلقات ہیں، ڈی پی او سے تعلق ہو، وزیر اعلیٰ سے تعلق ہو، سیکرٹری صاحب سے، وزیر صاحب سے، ان سے تعلقات ہوں آپ کا تو کام آپ کے نکل لیں گے، یہ سفارش بھی کریں گے اور آپ کے کام بھی نکالیں گے۔ دیکھیں، ہم اللہ میں طاقت، ہمارا یقین نہیں ہے۔ وہ اکثر وہ شعر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے، تبھی تو ہم اللہ سے کٹ کے رہنے میں اپنے آپ کو ذرا خیال کرتے ہیں کہ چلو اللہ سے کیا جڑنا، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، اللہ سے کیا جڑنا، یہ ہم منہ سے نہیں کہتے، ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، کاٹ لیا ہے، تعلق کاٹ لیا ہے، اعتماد، ہمیں بھروسہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے۔ بت کیا ہے؟ اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے تو وہ تو بت ہے، یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ اس کو بت کہتے ہیں۔ وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشرہ، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کا یہ طاغوتی معاشرہ، یہ سب بت بن سکتے ہیں اور بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ بت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تم دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ لو، آسمانوں اور زمین میں قانون میرا ہے، حکم میرا ہے، چل رہا ہے۔ بس ایک انسان تم پہ میں نے زبردستی، یعنی تمہیں میں نے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے تو مجھ سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے۔ پیغمبر کو میں نے بھیجوایا کہ لوگوں کو مجھ سے جوڑو، اور پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، داعین اللہ ہے، لیکن لوگ پیغمبر کی بات تو نہیں مانتے۔ اللہ کی بات بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے جملہ کیا کہ بادشاہ کے حکم سے انکاری ہیں، قرآن نے چھوڑ دیا ہے، قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہمارا۔ اللہ کی ہدایت جھٹلا رہے ہیں، مبتلون، اس دن خسارہ ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ صرف قیامت کے دن کا نہیں ہے، تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ یا تو صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں، مطلب صاحب یقین، آپ یا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ظاہر کے، یعنی ظاہر پر یقین ہے، اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر پر یقین ہے۔ یہ بات جو ہے وہ یہ ذرا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی ویسی وہ کہتے ہیں نا ایویں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑا یعنی ہمارے رویے، اگلی آیت کیا ہے؟ ہمارے رویے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوا رہا ہوں، اور تمہارے نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے تمہارے زندگی کے ساتھ ساتھ، اور میں اس کو لکھوا رہا ہوں۔ تو یہ مطلب 29 نمبر تک 3 آیت میں نے پڑھی ہے نا، 27، 28، 29۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ یہ کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم، یعنی اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر اہل باطل وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ گھٹنوں کے بل آپ نے کبھی دیکھا ہے نا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں، ایک تو گھٹنے کے بل، ایک ٹانگوں کے بل بیٹھتے ہیں ہم،
دو پوزیشنیں ہیں نا بیٹھنے کی، ایک تو آلتی پالتی مار کے، نہیں وہ نہیں، ایک تو گھٹنے، یہ ٹانگوں کے بل، دو ٹانگوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک یہ گھٹنے زمین پر ٹکا کے اور ایسے بیٹھنا، یعنی 4 سہارے ہوں گے بیٹھنے کے، گھٹنے پاؤں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، اور یہ بڑی عاجزی کی کیفیت ہوگی، اور اس دن اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ہم اپنے آپ یعنی اپنی حقیقت ہمیں وہاں پتہ چل جائے گی۔ ہم تو یہاں ویسے ہی بڑے بن بیٹھے ہیں، وہاں پر پھر اہل باطل، میں اہل باطل کی تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ مبتلون کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو مومن کے لیے تو قیامت کا دن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فرض نماز کے برابر ہوگا مومن کے لیے، تو فرض نماز زیادہ سے زیادہ کیا 4 رکعت ہوتی ہے فرض نماز، فجر کے 2 ہیں، عصر کے 4 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، تو یہ مطلب بہت زیادہ لگا لیں، 10 منٹ لگا لیں، تو بس قیامت 50,000 سال کا دن ہوگا اہل باطل کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو تفصیلات موجود ہیں احادیث وغیرہ میں۔ تو وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، یعنی 4 سہاروں کی گرد ایسے، یہ بڑی عاجزی والی کیفیت ہے۔ آج تو ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، متکبرانہ چال ہے، اکڑ خان ہیں ہم۔ دیکھیں یہ میں آج مسلمان کی امت کی بات کر رہا ہوں، یہ اکڑ خان بنی بھی ہے، کہتی ہے میں نہ قرآن کو مانتا ہوں، اپنے عمل سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو، ہم اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں اسلام قرآن کا قانون نہیں ہے کم از کم، باقی تو آپ دعوے کرتے ہیں آئین میں لکھ دیا ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سود کا لین دین جاری ہے، شراب، کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ دیگر جو گزشتہ قومیں تھیں جو قرآن میں اس کا بیان ہے، وہ ساری برائیاں آج ہم میں موجود ہیں۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس میں شک نہیں ہے۔ ہم تو، ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ 9 قیامت، 9 عذاب قبر، 9 یوم قیامت، 9 دوزخ، 9 جنت، یہ ہمارا، دیکھیں ہم جو بات ہم زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا بہرحال کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی، یعنی نامہ اعمال کی طرف۔ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار ہوگا، اس کے گلے کا ہار ہے، ڈالا ہوا ہے ہم نے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہے۔ اور فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اس میں وہ تو یعنی وہ ایک اب الفاظ تو پرفیکٹ تو نہیں ہوں گے، یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا، یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں، تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ یعنی اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے آج کل نگرانی کے لیے نا، سی سی ٹی وی کیمرے، اور چور پکڑے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو
یہاں تو یہ پکسل وغیرہ کیمرہ کوئی نہیں ہوتے، وہ تصویر بالکل صاف ہوگی، ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کی کتاب میں، جو حقیقت ہے وہ تو وہیں پر پتہ چلے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ الا کتاب اپنی کتاب، اب ہر شخص کی اپنی کتاب ہوگی، جھٹلانے والوں کی اپنی کتاب ہے اور جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کی اپنی کتاب ہے۔ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے اس دن جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک اس میں لکھا ہوگا، ٹھیک ٹھیک شہادت دے گا۔ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو بھی تم کرتے رہے ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسباب تو اللہ تعالیٰ نے، کام تو اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے، پھر اسباب ہے وہ تو اس سے انکار نہیں ہے، تو وہ پورا کچا چھٹا جو ہے وہ کتاب میں ہمارا لکھا ہوگا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ آج کا مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم